بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر بھائی دیکھیے کہ بہت سارے مسائل ہیں، ان کی جڑ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچی حجاب نہیں کر رہی، میرے بچوں میں اخلاق نہیں ہے، مولانا دعا دیجیے، تو ہم کہتے ہیں بیسک کو لو۔ ایک بلڈنگ اگر ٹیڑھی بن گئی ہے تو یقیناً آپ نے بنیاد اچھی نہیں رکھی ہوگی۔ میں تبھی کہتا ہوں، عقل پہ زور دیتا ہوں کہ جس نے خدا کو عقل سے نہیں مانا اس کی نماز اچھی نہیں ہوگی۔ جس نے خدا کو عقل سے نہیں مانا وہ حجاب بھی نہیں کرے گا، اس کے وجود میں غیرت بھی نہیں ہوگی، شرم بھی نہیں، کیونکہ اس نے خدا کو مانا نہیں۔ وہ سارے عبادی اعمال تقلیداً کر رہا ہے، عادتاً کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیے، دوسروں کو دیکھیے، اور آپ کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں یہ پتھر کے سامنے کیوں جھک رہا ہے جو نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع نہ اس کی نقصان، مجبوری ہو پیدا ہو گیا، روٹین کے حساب سے وہ چل رہا ہے۔ تو جب اس کی توحید مضبوط ہوگی، یعنی جس نے خدا کو عقلاً مان لیا کہ واقعاً کوئی خدا ہے، تو پھر کہے گا اگر ہے تو اس نے جو کہا ہے مجھے ماننا ہے۔ اگر آج شیعہ بہت ہیں لیکن جنہوں نے عقل سے ولایت مولا کو مانا بہت کم ہے۔ اگر عقل سے مانا ہو، ان کی مثال اسی بوڑھی کی طرح ہے، مولا کہیں گے آدھا سیب کھاؤ تو کھائے گی، آدھا سیب نہیں کھاؤ تو نہیں کھائے گی۔ اچھا، سوال نہیں کرے گی کہ سیب تو وہی ہے، سیب تو وہی ہے۔ تو اس نے کہا مولا اگر میں مر جاتی ہوں مر جاؤں لیکن میں شراب نہیں پیوں گی، کیونکہ آپ اس پہ راضی نہیں ہیں۔ اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ میسم اگر دار پہ چڑھ گئے تو مولا کی پیشن گوئی کو سچا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ خالی دار پر نہیں چڑھے، اس درخت کو پانی بھی دیتے رہے جس درخت پہ دار پہ چڑھنا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ منزل کون سی ہے عرفانیت؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ درخت بہت چھوٹا تھا، مولا نے کہا تھا میسم اس درخت سے تجھے باندھا جائے گا۔ اللہ۔ تو میسم کہہ سکتا تھا مولا چھوٹا درخت ہے، کل کٹ بھی جائے گا۔ قبلہ ہم لوگ ہوتے تو ہم خود ہی کاٹ دیتے، نہ درخت رہے گا نہ موت آئے گی۔ تو نہیں، وہ انتظار میں تھا۔ اچھا، اس میں واقعہ آپ سنیں کہ اس درخت کے ساتھ گھر تھا، میسم کھجوریں بیچتے تھے اور ڈیلی اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، وہ شخص نکلتا تھا اس کو کھجوریں دیتے تھے، تو وہ شخص پوچھتا تھا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو میسم کہتے ہیں میرے مولا کا فرمان ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال کرو۔ اللہ، کتنی اطاعت علی ابن ابی طالب ہے۔ ابھی ہمسایہ میسم بنا نہیں، ہوئی نہیں ہے، ان فیوچر ہوگی۔ اللہ۔ تو وہ کہہ رہا آپ نے میرے گھر کے ساتھ گھر لیا؟ کہا نہیں۔ میرے محلے میں رہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا بات؟ کہا پھر کھجوریں کس لیے؟ کہ آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ شخص کہتا ہے جب اچھا ڈیلی دیکھتا بھی تھا کہ اس درخت کو آ کر پانی دے، کہتا ہے مجھے تب پتہ چلا جب میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا اور اسی میسم کو اس درخت کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس وقت میسم نے مسکرا کر کہا اب دیکھا میں تمہارا ہمسایہ بن گیا۔ اللہ، میرے مولا کا فرمان، یقین کی منزل۔ ہاں، یقین کی منزل۔